ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں کافی وقت سے بلوچ یکجہتی کونسل احتجاج کر رہا ہے، وجہ ہے مسنگ پرسنز، لیکن آج معلوم پڑ گیا ہے کہ مسنگ پرسنز کے بارے میں جو ہماری ریاست ہمیں بتاتی آئی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو دہشت گرد تنظیموں کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کہ ملک سے باہر خود اپنی مرضی سے گئے ہیں ٹریننگ کرنے دہشت گرد کیمپس میں، لیکن اب ان کے لوائقین یہاں بیٹھ کے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ مسنگ پرسنز ہیں، یہ مسنگ پرسنز ہیں۔ میں چاہوں گا کہ میں آپ کو سنواؤں کہ بلوچ یکجہتی کونسل کی جو اس وقت بڑی مشہور و معروف لیڈر ہیں مارنگ بلوچ صاحبہ، انہوں نے آج کیا سٹیٹمنٹ دی، ذرا غور سے سنیے گا۔ کوئی بھی آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مرے اس کی لوائقین یہاں موجود ہے اس دھرنے میں۔ کوئی بھی آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مرے اس کی لوائقین یہاں موجود ہے اس دھرنے میں۔ یعنی اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جن کے لیے بلوچ یکجہتی کونسل احتجاج پر مجبور ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کالعدم دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ، جن کے ٹھکانوں کو پاک فوج نے آج نشانہ بنا کے ان کا کلا کما کیا، یہ ان کی فیملیز ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ماہرنگ بلوچ صاحبہ نے خود اعتراف کر لیا ہے۔ ایسے میں یقیناً ریاست کا نیریٹو بہت مضبوط ہو جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ جو لوگ ریاست کے خلاف ملوث ہوں گے، کام کریں گے، ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا۔ پی جے میر صاحب، آپ کی نظر میں اب واضح ہو گیا سر، جس طرح مجھے ہوا، مارنگ بلوچ صاحبہ نے بھی خود کہہ دیا کہ جو دہشت گرد مرے ہیں ان کی فیملیز یہاں پر احتجاج کر رہی ہیں کہ ان کے گھر والے مسنگ ہیں۔ واٹ ول یو سی آن اٹ سر؟ دیکھیں جی، یہ بہت پرانی سٹوری ہے۔ مجھے جنرل مشرف نے خود پرسنلی بتایا تھا کہ یہ جو مسنگ لوگ کہتے ہیں، اس میں میجورٹی آف دیم یہ باہر جا کے یہ فریڈم فائٹرز بنے ہیں، یہ طالبان کے ساتھ ملے ہیں، یہ ISIS کے ساتھ ملے ہیں، اور بلیم ڈال دیا تھا موسٹلی آن دا گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان آرمی کے اوپر۔ یہ ایک پروپیگنڈا آرمی کے خلاف بہت دیر کا چل رہا ہے۔ آج آپ نے بڑا اچھا ہوا ہے کہ یہ بتا دیا ہے، یہ کلیریفائی ہوگی یہ پوزیشن ساری۔ یہ پاکستان آرمی کو کیا ضرورت ہے کسی کو اٹھائے؟ وہ تو اگر کوئی سیاست کے اندر کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کرتا ہے ان کو اٹھاتے ہیں وہ۔ دا کوشچن از، یہ عام آدمی کو اٹھا کے کیا ملے گا؟ مجھے آپ بتا دیں، کامن سینس ڈزنٹ آسک یو دیٹ۔ تو میں نے جنرل صاحب سے پھر کہا، میں کہ سر یہ پروپیگنڈا کیوں؟ کہتے ہیں جی یہ پروپیگنڈا وہ ہے کہ آدھے سے زیادہ یہ انڈیا کے پیرول کے اوپر ہے، وہاں سے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کا کیا نام ہے اس کا، کلبھوشن کا ادارہ دیا۔ کہتے ہیں ایسے لوگ آ کے ان کو فین آؤٹ کرتے ہیں، ان کو فنڈ کرتے ہیں، اینڈ دین دیز پیپل کو ڈسپیئر، اینڈ دین ان دی اینڈ یہ جو لوگ ہیں ان کا بھی احتجاج بنتا ہے، بھائی ان کے رشتہ دار کہاں گئے ہیں۔ بٹ the truth is nobody is willing to tell the truth. The truth is these people go out for money. اور جب ان کو پیسے نہیں ملتے ہیں یا مر جاتے ہیں، اس کے بعد یہ یہاں سے احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ It is as simple as that. ہاں، اس پہ جتنی مرضی آپ ڈیبیٹ کر لیں۔ آپ کو انٹیلیجنس جو ہے، یا اب آپ کہیں گے جی انٹیلیجنس سے پوچھے، کوئی ملک کی انٹیلیجنس آپ کو اپنے آپریشنز اور ہر چیز نہیں بتاتی، کوئی بھی ہو دنیا کا بالکل کوئی صحیح بھی کہہ ہو۔ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بتاؤ ہمیں تم کون ہو؟ کیا یہ CIA FI یہ CIA ہو گیا، موساد ہو گیا، KGB ہو گیا، دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں، کیا یہ بتاتی ہیں؟ ہم ہی ہیں اپنی انٹیلیجنس کے پیچھے لگے ہوئے کہ جی تم بتاؤ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ ہم خود اپنے آپ کو گندا کرتے ہیں اور خود جا کے آپ کے سے بڑا اچھا کیا ہے طلعت، جو آپ نے یہ جو سٹیٹمنٹ سنائی ہے، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، اینڈ دیٹس دی اینڈ آف دی سٹوری۔ رائٹ، مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دہشت گردوں کے لیے یہ مسنگ پرسنز کا احتجاج؟ میں تو ذاتی طور پر واقف ہوں کہ ملک کی سالمیت تو سب سے مقدم ہے، لیکن اس میں اعتدال نہیں ہوتا۔ بہت سارے بے گناہ لوگ مسنگ پرسن ہو جاتے ہیں۔ اگر جن صاحب نے ان کی وکالت کی ہے، اگر وہ چاہیں گے تو میں لسٹ بھی دے دوں گا۔ ہمارے ہاں خیبر پختونخوا میں 7-8 ہزار لوگ وہ مسنگ پرسن ہے۔ پتہ نہیں ان کو کیوں سمجھ، یہ جو آمینہ لیکن میرا سوال سر، یہ اس سٹیٹمنٹ سے جو مارنگ بلوچ صاحبہ کی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سنائی ہے کہ وہ خود کہہ رہی ہیں کہ جو ایران میں دہشت گرد مرے ہیں ان کے لواحقین ہمارے کیمپ میں موجود ہیں، تو اسے تو واضح ہو گیا کہ دہشت گردوں کے لواحقین ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں مسنگ پرسنز کے لیے۔ جائے یہ ایک واقعہ ہے، اور یہ بھی مان لیا جائے کہ اتنی بڑی حقائق کو ایک واقعے سے آپ دبا نہیں سکتے ہیں۔ جو لوگ طاقت میں ہوتے ہیں وہ اعتدال نہیں کرتے، بے گناہ اس میں مسنگ پرسن ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے ملک ہم سب کا ہے اور ہم اس کے وفادار ہونے چاہیے، اور جو لوگ ایسے نہ ہوں تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ رائٹ مفتی صاحب وقت کی کمی ہے، اس لیے میں معذرت چاہوں گا آپ سے۔ میں ایک منٹ جلدی سے سر
نہیں ہے. میں عرض یہ کرتا ہوں ان سے کہ اتنی بھی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ. ٹھیک حضور، ٹھیک حضور. خواجہ سہیل منصور سر، آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں 36 سال رہا ہوں، اور جو وہ اپنے مسنگ پرسنز کی بات کرتے تھے اور جس زمانے میں ان کی بغاوت کی تحریک چل رہی تھی پاکستان کے خلاف، اور 30 سیکنڈ سر، میرے پاس ٹائم آخری ہے سر، بالکل جلدی تو سے. ان کے پاس بہت سے لوگ ایسے تھے جو ہندوستان اور امریکہ چلے گئے تھے اور وہاں سے دہشت گردی کی تنظیمیں چلا رہے تھے، اور یہ بھی یہاں پر یہی کہتے تھے کہ وہ مسنگ پرسنز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کو اس قسم کے اقدامات اٹھانے چاہیے، اور جو پاکستان کی عوام پر یا پاکستان کی سالمیت کے اوپر میلی آنکھ اٹھائے اس کو کچل دینا چاہیے. میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ کیا ضرورت ہے اگر ہمارے ملک میں پولیس اور دوسری ایجنسیز موجود ہیں تو ہمارے دفاعی ادارے یا ہماری انٹیلیجنس ادارے ان لوگوں کو کیوں اریسٹ کریں گے؟ اور اگر اریسٹ کر کے مس ہی کرنا ہو تو پھر ان کو پہلے مار کے کیوں نہ پھینک دیا جائے کسی اور طریقے سے؟ یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ادارے اس میں ملوث ہیں، بلکہ اس کے اندر دہشت گرد تنظیمیں اور ان کے لوگ ملوث ہیں، اور بعد میں وہی انٹرنیشنل کنٹریز جو ہیں ان کے لواحقین کو لا کے روڈ پہ بٹھاتی ہیں، اسمبلیوں کے سامنے احتجاج کرواتی ہیں، تاکہ ملک بدنام ہو اور ملک کے اوپر ایک دہشت گردی کا کلنک لگایا جائے. اس میں ہندوستان بھی شامل ہے اور بہت سارے ہمارے جو بھی دشمن ممالک ہیں اور جو ہمارے انٹرنل دشمن ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. رائٹ، بہت بہت شکریہ خواجہ سہیل منصور صاحب، سینیٹر غوث نیازی صاحب، پی جے میر صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب. اپنے چاروں مہمانوں کا میں بے حد مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں، اور بس یہی کہوں گا اختتام پر دو چیزوں کی خواہش. ایک یہ کہ اب یہ مسنگ پرسنز والا نیریٹو ہے، اس کو اب ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے اور حقیقت پسند سوچ اور رویہ اختیار کرنا چاہیے. اگر یہ بلوچ یکجہتی کونسل کی لیڈر کہہ رہی ہیں کہ ان دہشت گردوں کے لواحقین ہمارے کیمپ میں ہیں، تو پھر یقیناً دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. اور دوسری خواہش آخر میں یہ کہوں گا کہ پلیز ووٹ ضرور دیجیے گا، جس کو چاہیں دینا ہے دیں، دیجیے گا ضرور، کیونکہ جب تک 70-80% ووٹر ٹرن آؤٹ نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی، یہ جمہوریت نہیں ہے، ایک تماشا ہے. مجھے یاد دیجیے. اللہ حافظ.